دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ مشہور الفاظ جناب طارق عزیز کے ہیں، جو ایک اداکار، صداکار، کبیر اور بہت کچھ تھے۔ انہوں نے 1964 میں پی ٹی وی لاہور سینٹر سے بطور اناؤنسر اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس سے قبل وہ اپنی اداکاری کے جوہر مختلف اردو اور پنجابی فلموں میں دکھا چکے تھے۔ جوش ملی آبادی کی کہانی اس سے قبل وہ اپنی اداکاری کے جوہر مختلف اردو اور پنجابی فلموں میں دکھا چکے تھے۔ جوش ملی آبادی کی کہانی قسم اس وقت کی میں انہوں نے پی اے ایف کے ایک پائلٹ کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ فلم نو گریٹر گلوری کے نام سے انگریزی میں بھی ڈب ہوئی تھی۔ فلموں میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے، خود بھی وہ 2 فلمیں بنائیں جو فلاپ ہو گئیں اور مقروض ہو گئے۔ پی ٹی وی میں آپ آئے تو اس سے ان کا تعلق جالندھر سے تھا، پھر ساحل وال میں آ گئے اور ساحل وال سے وہ آ کے ریڈیو پاکستان میں گئے، وہاں آڈیشن دیا، انارکلی ڈرامہ ان کو دیا گیا جو انہوں نے پورا پڑھا۔ تو جنہوں نے آڈیشن دیا انہوں نے کہا کہ لڑکا جو ہے اس کی آواز اچھی ہے مگر دماغ میں کچھ نہیں۔ آنے والے وقت نے بتایا کہ بات ان کی درست نہیں تھی، آواز بھی اچھی تھی اور دماغ تو ماشاء اللہ خوب ہی پایا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ان سے سیکھا اور شاید آئندہ بھی سیکھتے رہیں گے۔ ہم نے ان سے سیکھا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ آگے ہم بتاتے ہیں کہ کیسے ہوا یہ۔ طارق عزیز نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو اس پہ چھا گئے۔ موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے مقابلے میں انہوں نے انتخاب لڑا، عمران خان ہار گئے اور وہ جیت کر پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو گئے۔ اسی سلسلے میں وہ جیل بھی گئے اور وہاں سے بھی انہوں نے سیکھا، جس کو انہوں نے اپنی کسی انٹرویو میں بیان کیا انہوں نے۔ اور سن 1967 میں 1967 میں انہیں ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا۔ اس وقت کراچی ٹیلی ویژن بن رہا تھا۔ ہم نے سائیکل پکڑی، ہم 7ویں 8ویں پڑھتے تھے اور پی ٹی وی پہنچ گئے کراچی سینٹر۔ وہاں طارق عزیز، راحت سعید، غزالہ یاسمین اور امجد پرویز سے ملاقات ہوئی جو گلوکار ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے چکر پی ٹی وی کے لگتے رہتے تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک دن طارق عزیز کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی گانے کی مشق کر رہی ہیں اور وہ دیہاتی سی لگ رہی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریشمہ تھی۔ اور طارق عزیز سے ہم پوچھتے ہیں بھائی ہمیں بھی کچھ مل جائے چانس کرنے، تو بس وہ کبھی ادھر اشارہ کرتے کہ ادھر اشارہ کرتے۔ طارق عزیز سلجھے ہوئے ایک اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاصی طویل عمر دی۔ 84 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے۔ اس دن بھی جس دن فوت ہوئے اس دن بھی نارمل ہی تھے۔ صبح ناشتہ کیا معمول کے مطابق، پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال لے گئے اور جب ہسپتال لے جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ راستے میں وہ وفات پا گئے۔ میری ان سے ملاقات کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوئی، پھر ایورنیو اسٹوڈیو لاہور میں ہوئی، پھر اس کے بعد سی ایس ڈی کینٹین CMH راولپنڈی میں ہوئی۔ تو مختلف مواقع میں ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ جب ان سے پہلی ملاقات وہاں ہوئی ایورنیو اسٹوڈیو لاہور میں تو ان سے ہم نے آٹوگراف لیا۔ ان کے آٹوگراف بھی بڑے منفرد تھے، انگلش اور اردو میں انہوں نے آٹوگراف۔ طارق عزیز سے جڑی ہوئی یادیں بہت گہری ہیں اور میرا خیال ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں وہ یادیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ ان کی ہر بات، ان کا انداز گفتگو، ان کی نصیحت، ایک سوبر آدمی تھے وہ، ہمیں پسند تھے اور ہم نے ان سے ان کی شخصیت سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیا۔ ہم نے لیا اور انہوں نے بھی لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسے انسان کو جو دنیا میں اچھا رہا کہاں جگہ دینی ہے۔ اللہ بہتر کرے۔ اللہ حافظ۔ میری کہانی ٹی وی کی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
اے میری کہانی ٹی وی پریزنٹیشن، میری کہانی ٹی وی کی پیشکش۔